حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو جمع کیا تھا عالم ارواح میں، ایک عالم وہ تھا، پھر اب اس دنیا کے اندر ہم نے ماں کے پیٹ کے ایک عالم میں رہ کر دنیا کے پیٹ میں دنیا میں اب ہیں۔ یہ جو دنیا ہے دار العمل ہے، یہاں ہم جو اچھا یا برا کرتے ہیں اس کا بدلہ ملنے کی جگہ دوسری ہے، جس کو دار الجزا ہوتے ہیں، بدلے کی جگہ، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اس کے بعد ایک عالم آئے گا جس کو بولتے ہیں عالم برزخ، قبر کا عالم، وہ ایک لمبا سلسلہ چلے گا، کب تک؟ جب تک کہ قیامت میں مرنے کے بعد، جب قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد سارے انسانوں کو جو دوبارہ اٹھایا جانے کا وقت ہے، والبعث بعد الموت، جب تک کا یہ پورا عالم جو لمبا ہے عالم برزخ، پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی، ساری انسانیت پوری کائنات میں اب تک کتنے انسان پیدا ہوئے مرے گے، سارے انسانوں کو جو جمع کر دیا جائے گا، عالم حشر، حشر نشر جس کو بولتے ہیں، عالم آخرت، جب سب کے بارے میں فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ جو قیامت کا حشر کا عالم ہے نا، اس کے اندر کئی سارے چھوٹے 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 اہم چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو جس طرح سے ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ کیسا زندہ کریں گے؟ جیسا آج ہم دنیا میں ہیں نا، اسی طرح سے جسم، اسی طرح سے پوری کی پوری روح اللہ ہمارے جسم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر وہاں برس ہاں برس تک کھڑے رہنا، حساب و کتاب کا شروع نہیں ہونا، پھر حساب و کتاب کا معاملہ، پھر اس کے بعد ہمارا نامہ اعمال ہم کو بتایا جائے گا، پورا ڈسپلے کر کے بتایا جائے گا کیا کرے کیا نہیں کرے بول کے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ہر سوال کے بارے میں جواب دینا ہے، پھر بعد میں ہمارے نامہ عمل رزلٹ کو ہمارے ہاتھ میں دیا جانے کا۔ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک وہ ہوں گے جو سیدھے ہاتھ میں اپنا نامہ عمل لینے والے کامیاب لوگوں میں سے اللہ ہمارا شمار کریں گے، ہمارے نسلوں کا، خاندان کا، ہمارے چاہنے والوں کا، سب مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ان میں شمار کریں گے، آمین۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو ہمارے اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم کیا جائے گا، ترازو، اعمال تولیں گے، ہمارے نامہ عمل کیا سکسیس ہوئے کہ نہیں، ہمارے رزلٹ ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ اگر ناکام آدمی ہے تو پیٹھ کے پیچھے سے، اس کے لیفٹ ہینڈ میں پیٹھ کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا، ذلیل رسوا بنا کر اسے دیا جائے گا۔ خیر، جن جن کا جو جو ڈیسائیڈ ہو گیا، ہو جانے کے بعد اب سب کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ یہاں ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو خلاصہ جو سمجھ میں آتا، اس وقت 3 گروپ ہو جائیں گے، سارے انسانوں کی، سارے لوگوں کی 3 جماعتیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1 کفار اور مشرکین، کھلا صاف صاف اپنے کفر کو، شرک کو بتانے والے لوگ ہیں نا، وہ کفار۔ ان لوگوں کو روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے سے ان کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر، جو آخر تک کبھی بھی نہیں مانے، ان کے سامنے دعوت حق آئی کبھی بھی روح موڑتے رہے، روگردانی کرتے رہے۔ پھر یہ کفار مشرکین کے بارے میں یہ آ کر ہے کہ ان کو جہنم کے دروازے سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب ایک دوسری جماعت، وہ ہوگی ایمان والوں کی جماعت۔ ایمان والوں میں ان کو جنت کو بھیجنا ہے، اور ایک تیسری جماعت ہوگی منافقوں کی، منافقین، ان کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ لیکن جس طرح سے منافق باہر سے داڑھی ٹوپی کپڑے کے ذریعے سے، کرتے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ رکھتا تھا، مسلمانوں کے جیسا اپنے آپ کو دکھاتا تھا، اندر دل سے وہ کافر تھا پکا، اس کو بولتے ہیں منافق۔ جس طرح دنیا میں ساتھ ساتھ تھے نا، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک حکمت کے پیش نظر ایمان والوں کے ساتھ رکھے گا اسٹارٹنگ میں ان کو۔ اب ایمان والے بھی منافقین بھی آتے ہیں۔ جہنم ہے، جہنم کے اوپر، پشت پر جہنم کے اوپر سے ایک برج ہے، پل ہے، اسی کو ہم ایمان والے
اپنے عقیدے کے طور پر مانتے ہیں کہ پل صراط الصراط حق، پل صراط برحق ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پل صراط برحق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے، اس کو ماننا ہی ماننا. کیوں؟ آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے. تو میں اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پل صراط ہے، برحق ہے، اس پر سے گزر کر جانا ہے، جنت جانے کا وہ واحد سنگل راستہ، جنت جانا ہے تو وہ ہو کر جانا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جہنم کے اوپر برج ہے جس کے بارے میں روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جیسا ہمیں بچپن سے سنتے ہیں نا، وہ روایتوں کے اندر ہے، وہ احد من السیف، بال سے بھی باریک وہ برج. کیسا؟ ہم نہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے عقل سے ہمیں سوچ کو دیکھ کر دنیا کی چیزوں کو رکھ کر سوچے تو ہم نہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک زمانہ تھا سمجھنا مشکل ہوتا تھا رہے گا، لیکن ہمارے زمانے میں سمجھنا آسان. ہم تو ایسے ایسے ٹرین دیکھ لیے کہ کتنے ہزاروں کے لاکھوں کے لوگ آپ بیٹھتے ہیں، وہ ٹرین چلتی ہے 2 پٹری میں. ایک پٹری میں چلنے والی ٹرین بھی بنائی گئی تھی، ایک پٹری میں، صرف ایک پٹری، ایک ہی اس کے اندر جو ویلز ہیں ویسے چلنے والی ٹرین بنائی گئی. اب یہ چائنا کی ٹرینز تو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بالکل الٹا، اوپر ہے پٹری، ایسے ٹرین جاتی ہے، صرف ایک کنیکشن بس. اور جو وہ یہ رہتا نا، ایک اونچی جگہ سے دوسری اونچی جگہ جانے کے واسطے صرف ایک تار، اس کے اندر ہوتے ہوئے وہ گاڑی جاتی ہے. یہ سب کچھ ہمیں دیکھ لیے. اب ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں رہا. ہمارے سے بڑے 50 سال پہلے 100 سال پہلے کے لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کیسا وہ جانے ہوگا. بال سے بھی باریک کتے، تلوار سے بھی زیادہ تیز کتے، گرم کتے، اس میں چل کو جانے کیسا ہوگا. وہ تو ایک انگلی بھی رکھنے ہمارے نا، بال سے بھی باریک کتے، اس میں کیسا چل کو جانے ہوگا. یہ ان لوگوں کو مشکل رہا ہوگا. لیکن ہم جیسے، میرے جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کو اللہ سمجھانے کے لیے اس دنیا میں اتنی مثالیں رکھی ہیں. وہ طاقتور مسلمان تھے ہمارے آبا و اجداد، انہوں سمجھ جاتے تھے. لیکن میں اور آپ کمزور ایمان والے رہنے کی وجہ سے ہمارے سامنے چاروں طرف ہزاروں مثالیں ہیں. اس کو رکھ کر سمجھنا ہمارے لیے آسان. کنیکشنسٹ نہیں، آج کل تو بلوٹوتھ نہ سارے کے سارے کنیکشنسٹ نہیں، اسے بھی پھر بھی جاتی ہے گاڑی. ویسے اڑنے کی گاڑیاں، اڑنے کے بائک، کار، ساری ایجادات یہ دیکھنے کے بعد ہم نے کہا تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی اس قدرت پر ہم کو یقین. سب کو اللہ کیسا جمع کریں گے، سب کو اللہ کیسا دیکھیں گے، سب کے نام اعمال اللہ کیسا بتائیں گے، اللہ کو دیکھنے ہوگا کہ قیامت میں سب کو اللہ زندہ کیسا کریں گے. یہ سب کیسا ہمارا عقیدہ کہ بس وہ عقیدہ کے پل سے رات پر گزرنا ہے. قرآن کی ایک آیت میں ہمارے ہمیشہ ہمارے دل میں خیال آتے رہنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ پل صراط ہے نا، ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ تعالیٰ کا پکا فیصلہ ہے گزرنا. پھر اس میں فرق ہوگا. میں بہت ایزی اس میں آسان الفاظ میں بولتا ہوں. دیکھو، جو ایمان والے ہیں نا وہ گزریں گے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ، نیک عملوں کے روشنی کی وجہ سے. وہاں کیا ہوگا؟ جب پل صراط پر سارے کے سارے آ جائیں گے، اچانک سے اندھیرا، چاروں طرف سے تاریکی، بالکل اندھیرا آ جائے گا، ڈارک، اندھیرا ہی اندھیرا. ایمان والوں کو ان کا ایمان اور ان کے عمل صالح کی وجہ سے روشنی ہوگی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے، ان کے سیدھے ہاتھ طرف، روایتوں میں ہے کہ بائیں ہاتھ طرف، چاروں طرف روشنی آ جائے گی. ادھر بھی روشنی، ادھر بھی روشنی، سامنے بھی روشنی. جیسا دنیا میں معلوم نہ روشنی رہے تو چلنے ہوتا، تو اس روشنی میں چلتے جاتے رہیں گے. منافقین بھی وہ پل میں آئے، انہوں سمجھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں چلے جائیں گے بول کے. پل میں آنے کے بعد یہ اندھیرا ہوا، اندھیرے میں دکھتا نہیں. اب یہ جو پل میں گزرتے نا، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ یہ عقیدہ، پکا عقیدہ رکھنا، ہمارے بچوں کو سمجھانا، ہمارے اپنے گھر والوں کو سب کو سمجھا دینا. یہ ایک برحق عقیدہ ہے. یہ آج میں سن کر آیا، اس کے بارے میں یہ باتیں ہیں. جیسا اس انداز آپ سننے کے بعد جس انداز سے آپ سمجھا سکتے ہیں وہ انداز سے سمجھا دیں. آپ کا فریضہ پل صراط برحق ہے. اس میں جو ایمان والے گزریں گے نا، روایتوں کے اندر آیا ہے کہ انبیاء کو ہی گزرنا ہوگا، انبیاء کو بھی گزرنا ہوگا. لیکن کیسا؟ جس طرح سے بجلی چمکتی نا، سیکنڈ کیا، مائکرو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں، ایسی آسانی کے ساتھ معلوم بھی نہیں ہوگا. وہ انبیاء کو پار کر کے چلے گئے ہوں گے جنت. کیسا وہ ساؤنڈ، وہ لائٹ، ایئر کر کو سب بولتے ہیں کیا، تو ویسا ایک دم اسپیڈ اللہ تعالیٰ پار کرا دیں گے. اللہ کی قدرت میں کیا نہیں ہے بلکہ اللہ پار کرا دیں گے. جو بچے نابالغ رہ کر مرے نا، ان لوگوں کو بھی پار کرائیں گے اللہ، جنت چلے جائیں گے. کیونکہ جنت جانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، وہ راستہ ہوگا گزرنا. تو پل صراط وہ اس میں جانے میں ہے نا، کسی کو اللہ زبردست تیز رفتار اسپیڈ، ہمارے زمانے میں کاروں کی مثال دی جائے، وہ زمانے میں اللہ کے نبی گھوڑے کی مثال دے کر بولے تیز رفتار گھوڑا
हॉर्स पावर का प्रश्न हमें बोलते हैं, मैं यार तेज़ी में हॉर्स, तो तेज़ रफ्तार स्पीड जो घोड़ा जाता है वैसा जाएंगे, कोई तो ज़रा आहिस्ता, कोई हवा चले जैसा चलेंगे। तो हर एक के उनके ईमान का अमल सालिह का दर्जा रखकर अल्लाह ताला पार कराएंगे। कोई तो गिर जाएगा, गिर कर सूरत के बल चलेगा, कोई सर के बल चलेगा, किसी के पैर इधर आधा हो जाएंगे, किसी के पैर कटेंगे। बाज़ ईमान वाले को, जिसको अल्लाह, जिस मुसलमान को थोड़ी सी सज़ा देनी है, उन्होंने करे सो गलतियों की वजह से वो तौबा तलाफ़ी करे नहीं, उनको जहन्नम में अज़ाब देखो, बाद में जन्नत में भेजना है बोले तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डालेंगे, वो कट कर गिर जाएंगे। ये डर तो हमेशा रहना हमारे दिल के अंदर। पुल पार करना है या मैं कुछ भी कर लूँ वहाँ पार करना है, मैं करतूं से कामा की वजह से वहाँ बीच में कट कर गिर जाना नहीं। आप मैं याद दिहाने के वजह से बोलता हूँ, रिवायतों में हमें पढ़ते, बाज़ रिवायतों में कुर्बानी के जानवर के बारे में आता है कि वो वहाँ पर सवारी बन जाएगी, वो जानवर जिसको हमें कुर्बानी देते वो हमको बिठा कर जाए जैसा, वो आसानियाँ पैदा करेंगे। कई सारे आमाल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कौन ऐसा करेगा कि पुल सिरात पर अल्लाह उसे आसानी से पार करा देंगे। एक बादशाह मलिक सुल्तान गालिबन में, वो बादशाह वो अपने हुकूमत के जगह में, अपनी कंट्री में जहाँ हुकूमत करता है, एक वाक़या याद आ गया। किताबों की दरसगाह में बोलते एक किताब, वो किताब में एक वाक़या लिखा है, अब ये मौके की मुनासबत में है बोल के बोलता हूँ मैं। वो एक बादशाह शिकार करने के लिए, बादशाहों को एक हैबिट जैसा शिकार करने का, हंटिंग, उसके लिए बोल के बड़े बड़े जंगल रहते थे उसकी हुकूमत में। तो बादशाह अपने पाया करता, दिल्ली है बोलो ना, वहाँ से यहाँ तक दूर एक इलाके को आ गया था। वहाँ उसके सारे के सारे वज़ीरा, वो MP ML लेकर को रहते ना, एक बड़ी टीम आई थी। वो लोग ना एक दिन रात को एक जगह ठहरे, वो एक जगह बूढ़ी थी, वो बूढ़ी के पास ज़बरदस्त गायें हैं, बड़ी मोटी ताज़ी ज़बरदस्त गायें। ये लोग सोचे ये गाय को ज़बह कर को खा लेंगे। तो वो जो बच्चियाँ थे वहाँ, उनके पास पूछे कहते ये गाय दे दो, हमें बादशाह के आदमी हैं, ख़ास आदमी हैं, हमें हम ना खाने के वास्ते हमें पार्टी करना, दावत करना, ये गाय हम न दे दो, काट को खा लेते हैं। नहीं ऐसा कैसा देने होगा, बादशाह के आदमी हमें डराएंगे। तब भी नहीं अम्मी नहीं है, अम्मी बाहर जाकर ले लिए, छीन लिए, ज़बह करें, दावत करें, खा लिए। बूढ़ी माँ आई, 3-3 4-4 आदमियों का गुजर बसर पेट पलता था, सो वो गाय के दूध से एकदम ज़्यादा रोई, पूरी रात उसे नींद नहीं आई, बहुत बेचैन हुई, कैसा मैं जाकर पूछूं क्या करूँ बोल के बहुत बेचैन हुई। दूसरे दिन सुबह को उठकर जाकर वज़ीरों के पास गई, एक वो MP ML रहते ना, एक के पास गई, किसके पास, उसके पास मन्नत समाजत करते करते पूरा दिन गुजर गया। सबके सब घमंड में जवाब देते रहे। बादशाह के लोग लिए नहीं, सब क्या मामूली क्या उन्होंने लिए गए, छोड़ डालना सोच, उसमें से भी क्या पूछना नहीं। ऐसे जवाब मिलते मिलते मायूस होकर आए। अब देखिए कि सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं है। अब रात वो बेचैन करवट लेती रही, तहज्जुद के टाइम में उठी, अल्लाह के पास फरियाद करी, दिल में अल्लाह बात डाले, इन लोगों के पास का बादशाह के पास जब बोल, बादशाह तो सुनेगा ना तेरी बात, ये लोग आज नहीं सुनते। तो उसके दिल में आया एक अस्फहान मुल्क, उसके बादशाह सभा को शिकार करने काम जाएगा मालूम करके, उधर बहने वाली एक नहर, वो नहर के ऊपर एक ब्रिज, वो ब्रिज में जाकर खड़ी होगी। जब बादशाह अपने पूरे टीम के साथ वहाँ आया, खड़े होकर बड़ी दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ आवाज़ दी, बादशाह इस पुल पर या उस पुल पर, यहाँ ये जो अस्फहान के नदी के ऊपर जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज में जवाब देखो मेरा हिसाब किताब करता है कि नहीं, वहाँ को जवाब दे लेता कि बादशाह भी मुसलमान बादशाह, अल्लाह से डरने वाले, फ़ौरन घोड़े से उतर गए, एकदम डर कर, काम कर, भाग कर आकर बूढ़ी माँ के नज़दीक आकर खड़े जाकर हाथ जोड़ कर पूछा, कहते क्या बात है, इतनी बड़ी बात क्या बोलते हैं इसको, उस पुल की तो हिम्मत नहीं है, इस पुल में हल कर देता हूँ, तुम्हारा क्या मसला है बोलो, क्या शिकायत है बोलो। तो वो बूढ़ी माँ जो कुछ भी हुआ बोली, तो बहुत ज़्यादा रहने का इजहार किया, बहुत नाराज़, बहुत गुस्सा हुआ अपने गुज़रा पर। तो एक के बदले में 100 दिया और ज़्यादा सोना चांदी बोल के उसे खूब माला माल करके बोलिया। जब तक वो बूढ़ी माँ के मुँह से ये बात नहीं आ गई, अल्लाह के रसूल भी तुझसे नाराज़ होंगे, मैं अब तुझसे राज़ी हूँ, जब तक वो बूढ़ी माँ नहीं बोली जब तक बैठे नहीं। उस पुल पर गुजरने का डर रहना, ये गुनाहों के, फिस्क़ व फुजूर के माहौल के वजह से हमारे दिल से वो ख़याल ख़त्म हो गए। कुरान में अल्लाह बोलते उस पुल से गुजरे बगैर जाना मुमकिन नहीं है, चांस नहीं है। बल्कि जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो हम सबको है, जन्नत में जाने की तमन्ना आरज़ू भी है, हम भरोसा रखते हैं अल्लाह पर कि ज़रूर अल्लाह हमको जन्नत में भेजेंगे, लेकिन वो पुल पर होकर गुजरना है। हमारे अमल ख़राब रहेंगे तो कटकर गिर जाएंगे, हरगिज़ क्या भी करना नहीं होगा, जहन्नम खींच लेगी। बोल के बाज़ रिवायतों में है कि जो गुनहगार होंगे उनको जहन्नम खींच लेगी। अब जो मुसलमान, जो मुनाफिक होंगे ना, जो मुसलमान नहीं, जो मुनाफिक हैं, वो मुनाफिक हैं, शुरू स्टार्ट करें 5 रुपये, बिल्कुल अंधेरा,
یہ آواز دیں گے ان ایمان والوں کو بول کے. میں اور کچھ باتیں بول کر بعد میں یہ بولتا ہوں. میں ایک روایت کے اندر امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی انہوں گئے امی جان کے پاس جا کر بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ سنائیں گے, کوئی نادر واقعہ سنائیں گے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بولے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا نرالی تھی, اس میں نادر واقعہ نرالا واقعہ کیا سنانا سر. خیر چلو تمہیں پوچھے ہی بول کے بولتی ہوں بول کے. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولت کیا بولے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے کہ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتیں ہمیشہ جب بھی سو کر اٹھتے ہیں اللہ کے نبی بستر پر بیٹھ کر وہ 10 آیتیں پڑھیں گے. اس کے بعد اٹھ کر جائیں گے استنجا وضو, پھر آ کر تہجد کی نماز میں مشغول ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ آیت ایک دن اللہ کے نبی اٹھے, یہ آیتیں پڑھے, نماز میں لگ گئے. میں بھی اٹھی, اس کے بعد نماز میں لگ گئے. جب نماز سے پڑھ کر فارغ ہو کر بیٹھ گئی تھی تو میں رونے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے کیوں روتی ہو؟ میں بہت زیادہ رونے لگی. پوچھے کہ کیوں روتی ہو؟ نہیں مجھے قیامت کا منظر یاد آ رہا ہے, قیامت کے منظر کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں. یہ بول کر پوچھے یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو اس جگہ میں بھی خیال کر لیں گے کیا, پہچان لیں گے کیا, اس جگہ بھی پہچان لیں گے, خیال کر لیں گے کیا؟ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولے تھے کہ اس وقت کیا بولے اللہ کے نبی, کون بھی کسی کو بھی 3 جگہوں میں ہرگز نہیں پہچان پائے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی رہے گی فکر, کوئی بھی کسی کو بھی نہیں. ایک جنرل قاعدہ ہے بولے ہمیں عبرت لے کر ہمارے اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کرنے کے واسطے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کوئی بھی کسی کو بھی نہیں. ایک تو اعمال نامہ کے وقت میں میزان جہاں پر قائم ہو جائے گا نا ترازو, اس وقت میں ایک حشر نشر حساب و کتاب کے وقت میں, پل صراط سے گزرنے کے وقت میں, اس جگہ کوئی بھی کسی کو بھی دیکھے گا نہیں. ایمان والے جب گزر رہے ہوں گے فرشتوں کی دعا لگے گی کہتے, فرشتوں کی دعا رہے گی کہتے, جاری رہیں گے ربی سلیم یا اللہ سلامتی سے پہنچا دے, یہ تیرے فرما بردار بندے ہیں لوگ. فرشتے ہمارے لیے دعا, اگر ہم یہاں نیک عمل کرتے رہے فرشتے وہاں گواہی دے کر دعا کرتے رہیں گے اللہ کے پاس. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے. مجھے حضرت انس کون بچے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے, کنٹینیوسلی 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے. خادم میں خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خیال رکھنے والے, حضور کے ہر چیز کا حضور کے لیے خیال رکھنے والے. انہوں ایک بار پوچھتے بولے تو اللہ کے نبی ان کے بیچ میں وہ ڈہلا کے چاچی کچھ نہ رہے گی. ایک بار پوچھے کہتے یا رسول اللہ آپ میرے لیے سفارش کر دیں گے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم بولے انی فاعل, میں ضرور تمہارے لیے سفارش کروں گا. کی نہیں کروں گا, میں ضرور تمہارے لیے سفارش کروں گا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ قیامت میں آپ کو کام تلاش کروں, میں آپ کو کام ڈھونڈوں, کام تلاش کروں, کام تلاش کرے تو مجھے آپ مل جائیں گے. عجیب مکالمہ ڈیلا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو اول اطلبنی اول ما تطلبونی, سب سے پہلے جو تم مجھے تلاش کرو گے, تم مجھے دیکھو گے وہ پل صراط, وہاں نہیں تو میزان اعمال جہاں ترازو قائم ہوگا اس جگہ میں تمہیں مل جاؤں گا. وہاں بھی نہیں بولے تو حوض کوثر. یہ 3 میں سے کہیں نہ کہیں تم مجھے پالو گے ضرور. 3 میں بھی کام بھی نہیں ملے ویسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں آپ کو اس روایت کے ذریعے سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پل صراط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے اندر ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ابھی جو میں بولے میں اور چند آیتوں کو آپ کو صرف اس کے لیے کہ وہ آیتوں کی بے شمار آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے. میں بطور نمونہ کے بطور تفسیر کے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تبرکاً بھی. اللہ کے قرآن کریم کے اندر ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. میں بولے نا منافقین شروع میں آئیں گے, تاریکی اندھیرا ایسا کھڑے گئے, مسلمان بہت آگے نکل گئے, روشنی میں جاتے تھے. تو انہوں بولیں گے کہتے رکو انظرونا ذرا رک جاؤ ہمارے واسطے, نقتبس من نورکم, تمہارے جو ٹارچ جو روشنی تمہارے ایمان عمل صالح کی وجہ سے روشنی پڑتی ہے نا, وہ روشنی سے فائدہ اٹھا کے اس میں ذرا اجالا دکھتا, ہمیں بھی اونچ آ جاتے ہیں. ذرا کھڑو تمہیں ٹہرو, ہمیں بھی وہ اجالے میں چاہ جاتے ہیں. تو ان کو بولا جائے گا فرشتوں کی طرف سے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس کی 2-3 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کیا بولے تو وہ تو دنیا تھا سب, یہ روشنی آج کی یہ روشنی ہے بولے تو اس روشنی کو حاصل کرنے کی جگہ دنیا, تمہارا ایمان تمہارے عمل صالح نیک اعمال, وہ نیک اعمال نہیں ہے بولے تو یہاں روشنی نہیں ملے گی. ان کو بولا جائے گا فضرب بینہم بسور لہ باب. حضرت علامہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھے ہیں معارف القرآن میں فضرب بینہم بسور لہ باب, ایک دیوار
ادھر ایمان والے چلے گئے پار ہو کو, ادھر منافقین ہیں, بیچ میں ایک دیوار قائم ہو جائے گی پلسرات میں. وہ دیوار کا ایک دروازہ بھی ہوگا, اس دروازے سے ادھر والے ادھر والے ادھر دیکھیں گے. فضریب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. دیکھو کیا رہتا ہے وہاں بولے تو دو طرف, ایک باہر والا ایک اندر والا حصہ, ادھر رحمت یعنی جنت کی نعمتیں, ایمان والے کتنے مزے سے ہیں بول کے انہوں ان کو دیکھیں گے, وہاں سے ایمان والے منافقین کو دیکھیں گے کہ اللہ کے عذاب میں ہیں وہ لوگ. تو ہمارا جو دنیا کے اندر ہمیں جو عمل صالح کرتے ہیں نا, پلسرات کو پار کرانے کے واسطے کام آنے والی روشنی یہ چیز. آج جو ہمیں نمازاں پڑھتے, وضو کرتے, جو نیک اعمال کرتے, دوسروں کی مدد کرنے کا, عبادت کرنے کا. ایک دوسری آیت ان جہنم کانت مرصادا, سب کو یاد بھی ہوگی, ان جہنم کانت مرصادا. عجیب ڈرانے والی آیت. اس آیت میں کیا بولتے ہیں اللہ, ہمارے زمانے کے حساب سے ایکسپلین کرنا ہے بولے تو پولیس اسٹیشن یا چھاؤنی رہتی, فوجیوں کی چھاؤنی رہتی, یعنی آرمی کا, ویسا جنت کے فرشتوں کے لیے بھی اسٹیشن, پولیس اسٹیشن سکا پلسرات پر ان کے بھی ٹکنے کی جگہ رہے گی, ٹہرنے کی جگہ. جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے بھی, جنت کے جو فرشتے ہیں ان کے بھی رہیں گے. پاسپورٹ سمجھے نا آپ, ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہیں, فلائٹ میں جا کر سوار ہونا ہے بولے تو وہ سب برابر رہنا, وہ پیپر, وہ کاغذ, یہ سارا کا سارا برابر رہنا. وہ دیکھیں گے وہ برابر ہے تو اوکے آگے کا پروسیس, وہ نہیں ہے بولے تو فائل باہر. تو جنت کے فرشتے بھی وہاں رہیں گے, جہنم کے رہیں گے. جن کو جنت کو جانے کے لیے پاسپورٹ کی اجازت ہے تو ان کو جنت کے فرشتے آگے پہنچائیں گے. جن کے پاس وہ نہیں ہے, جہنم کے فرشتے کھینچ کر ان کو نیچے گرائیں گے, کٹ کر گریں گے وہ لوگ. ان جہنم کانت مرصادا, یہ اس آیت کے اندر اس کو بولا گیا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنتی جو ایمان والے ہیں نا, پورا پل پار کر کے لاسٹ اینڈنگ میں چلے جائیں گے, برج کے اینڈنگ میں ہے جنت قریب. اس جگہ میں دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو روایتوں میں ہے, شارٹ کر کے میں بتاتا ہوں, زیادہ وقت لیے بغیر. اس جگہ میں ہے نا, اللہ بولتے ہیں قرآن کے اندر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ, دل میں جو رنجش تکلیف نہیں, ایسا نہیں بول کر رہنا تھا, ایسا بولتا رہنا, وہ مجھے دل کو بیزار ہوا, دل کو گراز کی. دونوں جنت میں جاتے ہیں, دو جنے میں, لیکن ایک کو دوسرے کے بارے میں دل میں یہ ہے, دل میں رنجش ہے, آپس میں چپل خش, یا ایک دوسرے کا حق, چھوٹا موٹا حق ادا کریں گے. ایسا سب کچھ بھی باقی رہ گیا تو یہاں آ کر اسے ختم کیا جائے گا. دل کو بالکل آئینے کے جیسا بنایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں لے جانے سے پہلے سینے کو نکال کر دھویا گیا تھا. ویسا آپ سمجھیں جنت کے اندر داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت بھی میں آپ کو بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں جائے. ایک آیت میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, پاکیزہ پانی, ایک نہر ہے, وہ نہر کا پانی اللہ پلائیں گے. دل پورا کا پورا آئینے کے جیسا بالکل صاف, کس کے بارے میں بھی, کس کے دل کے اندر بھی کچھ بھی برازگی نہیں رہے گی, نہ حسد, جلن, دشمنی, کینہ, بغض, عداوت, کچھ بھی نہیں. سب کا دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینہ کے جیسا صاف ہو جائے. آج اس کی 100% کمی ہے. ہر ایک سامنے تو بہت دعائیں لیں گے, بہت اچھا ملیں گے, بہت اچھا پیار دکھا لیں گے, بہت محبت خیر خواہ جیسا دکھائیں گے, پیچھے بھی وہ ہے کیا, ایک چیز کی ضرورت ہے اسے. ہر دن اکیلے میں بیٹھ کر ہر بندے کو, عقل مند بندے کو اس کے بارے میں سوچنا. آج میں یہاں اس جگہ میں, اس دنیا میں رہتے ہوئے حق ادا نہیں کیا تو وہاں تو کٹ کر گروں گا میں. وہاں پلسرات پار کر کے جنت جانا ہے, جنت کو ایسا چلے جانا نہیں ہوگا, پار کر کے جانا. یہاں کیا کرتا ہوں کہ وہاں اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گا نا, اس کو اس کا بدلہ دیکھنا پڑے گا نا, بول کے یہاں دل میں روزانہ خیال آتے رہنا. حضرت بلکہ میں ایک واقعہ بول کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. میں ایک جگہ آیت ہے, دوسری بھی کئی ساری آیتیں ہیں جیسے احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. دیکھو ایک آیت کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ بولیں گے کہتے جاؤ ان کو لے کر جاؤ, جنتی کو جنت میں, جہنمی کو جہنم میں لے کر جاؤ. وقفوہم, جب پلسرات میں آ گئے وہاں ان کو روک دیا جائے گا. انہم مسئولون, وہاں روکو بول کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا, ان کو روکو. وہاں کھڑا کر کے سوال کریں گے اللہ کہاں سے ہمیں جواب دے سکتے, ہمیں یہاں الٹا سیدھا کچھ بھی کر دیے, دوسروں کا حق مار کے کھا لیے, یہاں دنیا میں کسی کو بھی نہیں معلوم ہونے جاتا. اللہ جاننے والا علیم بذات الصدور, وہ وہاں کھڑا کر سوال کر دے گا تو کیا بھی جواب نہیں. کٹ کر گرنے کے, جہنم میں گرنے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ کی پناہ عقل مند انسان روز روز سونے سے پہلے یہ سب عالم آنے والے ہیں, یہ سب اسٹیج کو پار کر کے جانا ہے سو جنت میں. ہر رات میں ہر عقل مند روزانہ بیٹھ کر اکیلے میں سوچ لے, 2 منٹ کے لیے بھی سوچ لے گا نا, انشاءاللہ دن پورا کس کا حق بھی مارے گا نہیں. ایک واقعہ بول کر میں ختم کر لیتا ہوں. بولے نا دیکھو مکۃ المکرمہ کے اندر, وہ بھی مناسبت سے یاد آ گئی آپ کی برکت سے. مکۃ المکرمہ میں ایک عورت تھی, بڑی حسین جمیل, خوبصورت, بڑی خوبصورت. حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ, ایک تابعی, عبید بن عمیر بول کو ان کا نام ہے, ایک تابعی صحابی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے صحابی, انہوں بھی ان کے مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے. دنیا میں سبھی
कितने बड़े मोहताज हमें उलमा के, बुजुर्गों के, औलिया की मजलिस के कितने मोहताज है। हमारा ईमान चारों तरफ 100% पूरा का पूरा हमारे ईमान को गलत करने वाली चीज़ें हैं, उसके बीच में फंस ही फिर भी हमारे ईमान को साफ़ करने, वो धूल जो लगता है ना उसे साफ़ करने डेली ज़रूर मजलिसों की ज़रूरत है। किसी ना किसी अल्लाह वाले की बात सुनो, उलमा की बात सुनो, बयान सुनो, किताब पढ़ो, कुछ ना कुछ रहना हमारे ईमान को ताज़ा करने। नहीं तो धूल जमते एक दिन मालूम कुछ नहीं होगा ईमान क्या कर कुछ वैसा निकल जाएंगे, अल्लाह हिफाजत करना। तो रोज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी उन्होंने उनकी मजलिस में आकर बैठ जाते थे, जो भी उन्होंने आखिरत के बारे में होता भी बोलेंगे फुट कर रोते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। खैर मैं जो असल बोलना चाहता था वो ये नहीं, उबैद इब्न उमैर करको बुजुर्ग का नाम, मक्के में एक औरत थी, कहते बहुत खूबसूरत। हमारे ज़माने में जो फितने हैं ना, लोगों के ईमान को ख़त्म करने के लिए जो फितने अपनाते हैं, माल एक है फितना बोले तो, औरतों की खूबसूरती बनाओ सिंगर एक बड़ा फितना। कितना बड़ा मजबूत ईमान वाला भी, बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े दाई, बड़े से बड़े दिन के काम में लगे हुए आदमी, कैसे के आदमी भी घर के अंदर, रिश्ते में, पड़ोसी में, इधर उधर कहीं ना कहीं औरत के फितने में खूबसूरती अल्लाह दिया है। औरतों के अंदर खूबसूरती दिया है अल्लाह, उनके अंदर नाज नखरे अल्लाह दिया है। बड़े बड़े पहलवान सुरमा भी कितने साल, हमें 1000 साल भी उसे मारते रहे बोलो ना, इज्जत से ख़राब काम करने वाले तो नहीं करेगा उन्हें। खूबसूरती एक सेकंड में उन्हें फिसल जाती है। हमारे नौजवान बहुत तरस मुझे आता समझो, बहुत तरस मुझे आता है। कैसा ये बच्चे ये कॉलेज को जाते हैं, बाज़ार में जाते आते हैं, इनके सामने मोबाइल है, इनके सामने वीडियोस आते हैं, एक से बढ़कर एक औरतें, खूबसूरत औरतें आएंगी जाएंगी, लेकिन अपने ईमान को बचा कर रखना ना ये बच्चे। इन बच्चों को उनकी तरबियत करना, उनको कंट्रोल में रखना, उनको अच्छी चीज़ें देना, हमें कितने जिम्मेदारी की जगह में है, हमें देते हैं क्या उनको, हमेशा बहुत ज़्यादा फिक्र आने का। खैर बात में बात आ जाती है, दिल का दर्द निकालता हूँ मैं। वो जो औरत है ना, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है, मैं एक दिन आईना के सामने खड़ी थी, खड़ कर अपने आप को, अपना चेहरा देखती है, देखते देखते अपने शौहर के पास फ़ख्र से बोली कहती, कौन होगा दुनिया में ऐसा जो इस चेहरे पर फिदा ना हो? कौन तो भी एक आदमी को तो भी बता सकते का तुम्हें? तो उसका शौहर भी आवारा आदमी था, उन्हें बोला कहते हाँ एक आदमी है। क्या बोलते, दुनिया में कौन भी नहीं रहेंगे ना, इतनी खूबसूरत होना मैं नहीं है एक आदमी, कौन को? तो उबैद इब्न उमैर करके नाम, उनका नाम बोल दिया। मक्कतुल मुकर्रमा, मस्जिद हरम के अंदर वहाँ बैठ कर उन्होंने लोगों को पढ़ाते सो, समझाते सो, बयान करते सो, उनका नाम बोलते ही इन्हें बोले कहते शौहर तुम्हें अगर मुझे इजाज़त दिए तो मैं उनकी फिसला को बताता हूँ, उनको फिसला कर बताता हूँ, मेरे इश्क में, मेरे प्यार में, मेरे लव में दोनों फरिश्ता हो जाना, दीवाने हो जाना, पूरा अल्लाह की विलायत, तस्बीह, नमाज, रोज़ा पूरा छोड़कर मेरे पीछे पढ़ने रख तुम्हें कर को दिखाऊँ क्या, कर को चैलेंज करिए। वो शौहर भी बेहया बेखैरत उन्हें बोले कहते हाँ चैलेंज है, तो कर को दिखा देखे जा, हरगिज़ उन्हें तेरे इसमें फरिश्ता नहीं होंगे। तो उन्हें निकली है फ़ौरन, सीधा आ गई है हज़रत के पास, आको सामने आको बैठ जाओ, हज़रत एक मसला पूछना, मगर पर्सनल मसला, अकेले में बात करना, अकेले में बात करना क्या? हज़रत सोच दल को ठीक है इधर आओ बोल के मस्जिद के एक और तरफ कोने में, ऐसा कोने में जाकर खड़े हो गए हज़रत, उसके सामने, उन्हें भी सामने खड़ी है, तो खड़े खड़े उन्हें बात शुरू करी। बात शुरू करते हुए चेहरे से पर्दा हटा दे रही, पूरा का पूरा निकाब करके चेहरे को छुपा कर रखी थी, चेहरे से निकाब हटा दे। हज़रत फ़ौरन गाली दे दी, अल्लाह की बंदी अकल नहीं है तुझे, किसके सामने, दूसरों के सामने चेहरा खोल दी गया, तो फ़ौरन तो चेहरे का पर्दा कर पहले, तो जो बोलना है तो बोल, मैं जवाब देता हूँ, जो मसला पूछना है कुछ मैं जवाब देता हूँ, बताता हूँ, चेहरे पर पर्दा कहीं पहुँच गया चेहरे से। मामूली बात नहीं, खलवत करने का, देवर जेठ मामूली बात नहीं है, साली मामी सास क्या क्या नहीं, कैसे कैसे नहीं वाक़यात हमारे सामने आते। मैं बड़ा ईमान वाला कर कौन भी दावा करना नहीं, मेरा नफ्स मैं कितना कमीना कर को, कितना रजील, कितना गलीज कर को मुझे मालूम कर को, हमेशा अपने आप से बदगुमान करना। कौन सी जगह मेरा नफ्स मुझे फिसलाएगा, कौन सी जगह शैतान मुझे निकाल कर कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा नहीं मालूम, हमेशा अपने आप पर बदगुमान करना। वो हज़रत अल्लाह के वली थे, उन्होंने फ़ौरन डांट के कहते नहीं चेहरा पहुँचा, उन्हें बोली कहते नहीं हज़रत तुम्हारे अच्छा खूबसूरत है, जवान में तुम्हारे ऊपर मैं फ़रिश्ता हो गई हूँ, मैं अपने आप को, अपना जिस्म तुम्हारे हवाला करना चाहिए हूँ, जो मर्ज़ी है वो तुम्हें कर सकते हैं बोल के इशारे से उन्हें ज़िना की दावत दी उन्हें। हज़रत एक सेकंड खामोश रहकर हज़रत मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं चंद सवाल करता हूँ, वो सब क्वेश्चन का तो आंसर कर दें, उसके बाद उसके बारे में बात करें जा। इन्हें भी बोली कहते ठीक है ओके, तब इन्हें समझ गई मैं जीत गई हूँ, बोली जल्दी बात ख़त्म कर लेता हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ, मैं इन्हें समझ गई है मैं जीत गई हूँ बोल के। हज़रत पूछेगा देख तेरी मौत का वक्त, फरिश्ता तेरी जान लेने मलकुल मौत हाजिर हो गया,
اس ٹائم میں یہ جو گناہ تو مجھے دعوت دیتی ہے نا، یہ گناہ کرنا پسند کرے گی کیا؟ ہمیں ایک دم چونک جا کر بولے کہتے ہرگز نہیں. حضرت بولے کہتے صحیح جواب دی تو. اس کے بعد مجھے کہتے جب اللہ پورے کائنات کے سامنے میدان محشر میں کھڑا کریں گے نا، اس ٹائم میں یہ گناہ کرنا تو پسند کرے گی کیا؟ انہیں بولے ہرگز نہیں، توبہ توبہ ہرگز نہیں. جب تیرا اعمال نامہ تولا جائے گا نا، جب یہ گناہ کرنا پسند کرے گی کیا؟ انہیں نہیں ہرگز نہیں. جب پل سے رات پر گزرنا پڑے گا نا، اس ٹائم میں یہ گناہ کرنا تو پسند کرے گی کیا؟ اس پر مجھے یاد آیا ہے، پل سے رات پر گزرنا پڑے گا نا، اس ٹائم یہ گناہ کرنا پسند کرے گی کیا؟ حضرت ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بولے کہتے ہیں اللہ کی بندی، یہ سب اسٹیج سے گزرنا ہے. یہ کام جو تو کرنا چاہتی ہے نا، یہ اگر کر کے تو وہاں ہر ایک جگہ کے اندر فیل، ہر ایک جگہ کے اندر پھنسنا، عذاب میں مبتلا، گرفتار ہونا ہے. ذرا سوچ لے، یہ عورت وہاں سے گھر کو واپس آئی نا، اس کے شوہر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ایک شوہر نمبر 1 آوارہ تھا سب. نہیں بولے کہتے نہیں، عبید ابن عمیر کے پاس سے میری بیوی کو بھیجا، ان کو خراب کریں گی نہیں بول کے. الٹا عبید ابن عمیر میری بیوی کو خراب کر دی ہے. کیا مطلب؟ انہیں بولتا تھا کہتے ہیں اب کون سی رات کو بھی انہیں میرے پاس آتش تھی، رات میں عبادت کرنے نیت، نماز کی نیت بن کر کھڑی ہو گئی تو صبح تک بھی نماز پڑھتی رہتی انہیں. میں ان کو خراب کرنے بھیجے تو انہیں ان کی وجہ سے میری بیوی بدل گئی. نہیں پہلے کیا خراب تھی، آوارہ قسم کے، اب بالکل اس کی دل کی دنیا بدل گئی. میں بات 2 بات بھی آ کر جڑ گئی ہیں. چلے یہی لیسن کے جیسا سمجھ جائیں. یہ عقیدہ، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے ماہانہ اس مجلس میں ہمیں بیٹھتے ہیں، ایک ایک بات کر کے سنتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کفر اور ارتداد کی جو چیزیں ہیں نا، گمراہی کی چیزیں 1-2 نہیں ہیں، ہزاروں کے میزائل کے جیسا، راکٹ کے جیسا ہمارے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہوتے ہیں، ڈیلی ہر سیکنڈ ہوتے ہیں. ان سب سے بچنے کے واسطے ڈیلی ہمارا کنیکشن کرنا، کسی کتاب، کوئی نہ کوئی کتاب علماء کے مشورے سے لے کر متعین کر کے وہ پڑھنا، یا روزانہ 5-10 منٹ کبھی کسی عالم کی بات، علماء کی صحبت میں جانے کا. خاص طور پر اپنے بچوں کی، نوجوان بچوں کی، بچے بچیوں کی، ان کی فکر ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے عقائد کو بھی نورہم یسعی بین ایدیہم وہ بھی ایمانہم، ہمارے عمل صالح اس دنیا میں جو کرتے ہیں یہ پل صراط میں روشنی بن کر ہم کو لے جا کر جنت تک پہنچانے والی روشنی وہ چھوٹی سی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ نور حاصل کرنے، وہ عقیدہ مضبوط بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم خود اپنا ایمان مضبوط کرنے، دوسروں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا اللہ ہم کو بطور ذریعہ کے سبب کے استعمال کرنے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.